میں ایک ٹیلر ہوں اور دوسری دکان سے کام لے کر انہیں کام کر کے دیتا ہوں، اگر ان کا کپڑا بچ جائے تو کیا میں بغیر اجازت خود استعمال کر سکتا ہوں؟ عام طور پر جو کپڑا بچ جاتا ہے تو کپڑے کے مالکان کی طرف سے اجازت ہی ہوتی ہے کہ جو بچ گیا تو وہ کوئی واپسی کا مطالبہ نہیں کرتے۔ پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ان سے صراحتاً پوچھ لیں یا لکھ کے لگا دیں، بھائی جو کپڑا بچ جائے گا تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کپڑے کو جہاں چاہیں استعمال کر سکیں۔ اس طرح کے ایک بورڈ لکھ کے لگا دیں تو بالکل بے غبار معاملہ ہو جائے گا۔ ورنہ اصولی طور پر تو جواب یہی ہے کہ جو کپڑا سلواتے ہیں ان کا کپڑا اگر بچ جائے تو ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتی، اس سے سروکار نہیں ہوتا اس سے کہ وہ کون استعمال کر رہا ہے، تو وہ ٹیلر کو گویا دلالتاً اجازت ہی ہوتی ہے کہ جو چاہے کرو بھائی اس کا۔ برکت علی بصیر پور سے، کیا وضو کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، وضو کی دعا ہے اللہم اغفر لی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے وضو کے بعد کی۔ کیا خواتین اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، جب وقت داخل ہو جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے چاہے اذان نہ بھی ہوئی ہو۔ کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ارشاد صاحب، اگر ہمیں کسی سے محبت ہو لیکن فی الحال گھر میں اس کا ذکر نہیں کر سکتے ہوں تو بغیر گھر والوں کے نکاح کر سکتے ہیں؟ لڑکی کو اس کی باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا بہت معیوب حرکت ہے اور اس میں بڑے فسادات ہوتے ہیں۔ ہاں کوئی ایجڈ خاتون ہو، طلاق یافتہ بچوں والی ہو، اس کے گھر والے راضی نہ ہو رہے ہوں تو ایک الگ بات ہے۔ نارمل جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، ناسمجھ ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی باپ کی مرضی کے بغیر ان سے نکاح مت کریں، اس سے لڑکیوں کو بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی واقعی کوئی شدید ضرورت ہو، لڑکی وہ ضرورت کسی عالم مفتی کو بیان کرے جا کے کہ بھئی بعض کے باپ ظالم ہوتے ہیں، کہیں کر ہی نہیں رہے ہوتے نکاح ان کا، تو باقاعدہ اپنے بارے میں فتویٰ لے، پھر اس کے بعد یہ کام کرے، یا مشورہ لے لے، فتویٰ نہ بھی لے۔ خود سے لڑکیاں اس طرح بھاگ بھاگ کے نکاح کریں گی، بہت زیادہ فساد آتے ہیں، اور لڑکے پھر رکھتے نہیں ہیں، چسکے لے کے چھوڑ دیتے ہیں، ساری زندگی روتی پھرتی ہیں۔ ہمارے سامنے بہت کیسز آ چکے ہیں ایسے۔ محمد بشیر حیدرآباد سے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ یا رزاقو کثرت سے پڑھا کریں، رات کو تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں؟ تو بہترین وقت ہے آپ اس میں آئیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ تو اسی طرح یا رزاقو پڑھیں، یا حسبی اللہ ونعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، تو واللہ خیر الرازقین یہ پڑھ لیا کریں جب موقع ملے۔ تو یہ کچھ وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ سے امید ہے کہ رزق میں برکت ہوگی۔ باقی اصل کام جو اسباب اختیار کرنے کا، اس سے غافل نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ بستر پہ پڑے پڑے آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں، صبح اٹھیں، جاب تلاش کریں، محنت کریں۔ پاکستان انڈیا سے، مفتی صاحب میں نماز پڑھاتا ہوں تو بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور اس میں سورت بھول جاتا ہوں اور پھر آگے کچھ یاد نہیں آتا، برائے مہربانی کوئی حل بتا دیں۔ آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اس لیے جب آپ پرانے امام ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے، تو پھر یہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ نیا نیا امام ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اگر پرانے ہو کے بھی ہچکچاہٹ ختم نہیں ہوتی، پھر یہ آپ کے دل کی کمزوری ہے۔ پھر ڈاکٹر کو بتائیں، کوئی آپ کو مقوی دے گا، خمیرہ مراویر اور خمیرہ گاؤ زبان اور اس طرح کے جو حکیم کو بتائیں گے تو یہ خمیرے دے گا آپ کو، مقوی قلب خمیرے دے گا۔ ڈاکٹر کو بتائیں گے تو کوئی ہو سکتا ہے ملٹی وٹامن دے دے آپ کو، تاکہ آپ تھوڑے پاورفل ہو جائیں۔ باقی نئے نئے امام بنے ہیں تو نئے جب انسان امام بنتا ہے تو سب کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، نارمل ہے۔ یہ جب نماز پڑھاتے رہیں گے تو یہ ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے بہتر کتاب کون سی ہے؟ 2 کتابیں اچھی ہیں، ایک الرحیق المختوم ہے، اہل حدیث عالم کی بڑی شاندار کتاب ہے، اور ایک سیرت مصطفیٰ کے نام سے، یہ دونوں کتابیں، یہ دوسری ایک دیوبندی عالم کی ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، اور دوسری کتاب الرحیق المختوم، اس کو ایوارڈ ملا ہے سعودیہ میں، اردو میں ترجمہ بھی ملتا ہے۔ یہ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں۔ یہ ذرا بڑی ہے، لمبی ہے الرحیق المختوم، دوسری کتابیں مختصر ہیں۔ تو سیرت مصطفیٰ کے نام سے بھی ایک کتاب ہے بہت زبردست، تو غالباً میں نے اسی کتاب کا 2 دفعہ نام لے لیا، سیرت مصطفیٰ، یہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی اچھی کتاب ہے، آپ پڑھ لیں۔ 2 کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ زیادہ بہتر کتابیں ہیں، باقی کتابیں تو بہت ساری ہیں۔